لیکن یہ کرسمس سیزن ہم سب کے لیے خوشی اور برکت کا باعث ہے اور رہے، اور آج ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ مل کر خدا ان کے حضور میں دعا کر سکیں۔ اور یقیناً جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا اپنا عجیب فضل ہماری زندگی کے اوپر ڈالتا ہے، اور یہ سیزن ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں کریں۔ اور کرسمس سیزن جو اس دنیا میں سٹارٹ ہوا ہے، اس کا سبب بھی بہت ساری دعائیں تھیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طور پر نبیوں نے اور کس طور پر خدا کے لوگوں نے دعائیں اٹھائی ہیں کہ مخلصی دینے والا آئے، اور ہر ایک اس کے منتظر تھے، ہر ایک اس کے انتظار میں تھے، اور جب تک دعائیں اٹھائی نہیں گئی تب تک آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا مسیحا نہیں آیا۔ تو گویا یہ انتظار کرنے والوں اور دعا کرنے والوں کا نتیجہ ہے۔ آمین۔ لہذا ہمیں بھی بہت ساری دعائیں اٹھانی ہیں، دو مقصد کے لیے ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ خوشی و خرمی ہماری زندگیوں میں بحال رہے، اور ہم خوب اس کے حضور میں خوشی کریں، شادمانی کریں، اور اپنی خداوند یسوع مسیح کو جو اس زمین پر آیا ہے اس کی شکر گزاری کر سکے۔ اور دوسری بات اس لیے بھی ہم نے بہت ساری دعائیں خداوند کے حضور میں اٹھانی ہیں تاکہ مسیح دوبارہ پھر آئے۔ آمین۔ ہمارا یہ مقصد، ہم دعا کیوں کریں؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ اپنی دوسری آمد میں آ سکے۔ آمین۔ اور ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے کہ کس طور پر خداوند اپنے زبردست ہاتھ کو ہماری زندگیوں کے اوپر بڑھاتا ہے، اور جیسا میں بتا چکا ہوں کہ یہ دعاؤں کے وسیلے سے ہے کہ خدا کچھ کرتا ہے۔ مثال نکالیے زبور کی کتاب، اس کا 43 زبور 45واں زبور ہے، یہ 43rd Psalm verse 3، اور لکھا ہے، اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کرے، وہی مجھ کو تیرے کوئے مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائے۔ تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ اے خدا، میرے خدا، میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا۔ 5ویں آیت، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہو؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ آمین۔ میں کیا کروں گا؟ میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ تو اس وقت دنیا کا حال اسی طرح ہے جیسے زبور نویس کا ہے کہ جان گری جاتی ہے اور اندر ہی اندر کیا ہے؟ بے چین ہے، اور وہ اپنی جان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ۔ آمین۔ کیا کر؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے۔ یعنی وہ رونق ہے، تمکنت ہے، خوشی ہے، جیسے چہرہ وہ گلو کرتا ہے تو گویا چمکتا ہے، وہ جو گلوئنگ جو ہے وہ فیس ہے، وہ کس سبب سے ہے؟ میرے خدا کے سبب سے ہے۔ اس لیے تو اے میری جان نہ گر، اور پھر تو اندر ہی اندر بے چین نہ ہو۔ اس نے ایک دعا اٹھائی ہے جو اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا دعا ہے؟ اپنے نور اور اپنی سچائی کو کیا کر؟ بھیج۔ کیا ہے دعا؟
اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کریں، پھر وہی مجھ کو کیا کریں، تیرے کوئے مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریئر کیا ہے. ہاں جی، پریئر کیا ہے؟ نور اور سچائی، لائٹ اینڈ ٹروتھ. لائٹ اینڈ ٹروتھ کیا ہے؟ اپنے نور اور اپنی سچائی کو کیا کر بھیج. لائٹ اینڈ ٹروتھ کو کیا کر بھیج، وہی میری راہبری کرے. میں دور ہوں، میں کیا ہوں؟ تجھ سے دور ہوں، تیرے مسکنوں سے دور ہوں، تیرے کوئی مقدس سے دور ہوں. میں کس طور پر تیرے مذہبوں کے پاس چلا ہوں؟ میں بہت دور ہوں، میں تاریکی میں ہوں، میں اندھیرے میں ہوں. تو کیا کر، اپنے نور اور اپنی سچائی کو کیا کر بھیج. آمین. اپنے نور اور اپنی سچائی کو کیا کر بھیج، وہی میری راہبری کرے. میں بھٹک گیا ہوں جیسے کوئی بھیڑ بھٹک جاتی ہے، میری راہبری کرنے کے لیے لائٹ کر، لائٹ کو بھیج. میں جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہوں، اپنی سچائی بھیج. آمین. کہ ہر طرف جو ہے وہ کشمکش ہے، میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ کون سی چیز جو ہے وہ درست ہے. لہذا اپنی ٹرو جو ہے وہ سچائی کو تو کیا کر وہ بھیج. اور اگر آپ زبور 4 پڑھیں اور داؤد کہتا ہے، بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، اے خداوند تو اپنی چہرے کا نور ہم پر کیا کر جلوہ گر فرما. آمین. لہذا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں پڑ چکے ہوتے ہیں، ایسے گناہ میں، ایسی تاریکی میں، ایسے اندھیرے کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے بھٹک جاتے ہیں، جیسے وہ کہتا ہے میری راہبری کر، اپنی سچائی کو، اپنے نور کو بھیج، تاکہ کیا ہو، وہی میری راہبری کرے. ہم اس کے مسکنوں سے اتنے دور ہو جاتے ہیں، ہم اس کے مذہبات سے اتنے دور ہو جاتے ہیں، ہم اس کے کوئی مقدس سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھول بیٹھتے ہیں کہ کس طور پر واپس جایا جا سکتا ہے. اور داؤد جو ہے زبور نویس سے کہتا ہے تو اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، تاکہ میں کیا کر سکوں، پھر تیرے مذہبوں کا کیا کر سکوں، طواف کر سکوں. آمین. میں اس کے چاگرد کیا کر سکوں، اس کے پاس جا سکوں، اور خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے. پھر کہتا ہے خدا میرے خدا میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا. میں پھر تیری ستائش کروں گا. میں ستائش نہیں کر پا رہا کیونکہ لائٹ نہیں ہے، میں جو ہے بھٹک گیا ہوں، سچائی نہیں ہے. اپنی نور اور سچائی کو بھیج، کیا ہو سکے میں تیرے حضور تیری پرستش، تیری ستائش، تیری حمد کر سکوں، تیرے ٹیبرنیکل کے پاس جا سکوں. آمین. میں تو سے دور ہو چکا ہوں، تو مجھے جو ہے اپنی لائٹ بھیج، اپنا چہرہ کے نور کو کیا کر جلوہ گر فرما. تو خدا اپنے چہرے کا نور کیا کر سکتا ہے، وہ جلوہ کر سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طور پر یہ خوبصورت پریئر ہے اس شخص کی جو اندھیرے میں ہے، اس شخص کی جو بھٹک گیا ہے، اس شخص کی جو بہت دور ہے، اس شخص کی جو اس کی مسکنوں سے دور ہے، اس کے گھر سے دور ہے، اس کی حضوری سے دور ہے، اس کے مذہبہ سے دور ہے. تو اس کو کس طریقے سے رہنمائی مل سکتی ہے، وہ کس طور پر وہ خداوند کے حضور میں اس کے پاس آ سکتا ہے، وہ کون سا وے ہے اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے کوئی شخص خدا کے مذہبوں کے پاس آ سکتا ہے، خدا کی حضوری میں جو ہے وہ آ سکتا ہے. آمین. اور وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، جو ہے واپسی ہو سکتی ہے، وہ انجوائے کر سکتا ہے، خوشی کر سکتا ہے، پرستش کر سکتا ہے. کیوں لوگ ٹھیک طور پر پرستش اور ستائش اور حمد اور شکر گزاری نہیں کر پاتے ہیں؟ اس لیے کہ نور اور سچائی ان کے پاس نہیں ہے. کیوں وہ خدا کے مذہبوں کے پاس نہیں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نور اور سچائی جو ہے ان کے پاس نہیں ہے. وہ کیوں خدا کے مسکنوں کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نور اور سچائی ان کے پاس نہیں ہے. لہذا
اگر داؤد یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ تم نور اور سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کرے تاکہ وہ مجھے کوئی مقدس اور تیرے مسکنوں کے پاس لے جائے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ لائٹ اینڈ ٹروتھ، سچائی اور نور کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں خدا کے مذہبوں کے پاس لے کر آ سکتا ہے۔ آمین۔ اس لیے یسایہ 9 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن اندوہگین کی تیرگی جاتی رہی۔ آمین۔ لیکن اندوہگین کی کیا ہوا؟ تیرگی جاتی رہی۔ وہ سخت اندھیرا جو چھایا ہوا تھا وہ کیا ہوا ہے؟ وہ جاتا رہا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ لہذا آپ یہ دیکھیے، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ جو یسایہ 9 باب کی جو ٹروتھ ہے، اس کی جو پروفیسی ہے، وہ آپ متی کی انجیل کے اندر یہ دیکھ سکتی ہے۔ جب اس مسیح جو ہے زبولون اور نفتالی کے علاقوں کے پاس قوموں کی گلیل میں آیا ہے تو خدا نے اپنی بزرگی وہاں پر دکھائی ہے جب کرائسٹ آیا ہے۔ اس لیے یوحنا نے بھی کیا کہا؟ آپ کو یاد ہو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کیا کہا؟ نور دنیا میں تھا لیکن تاریکی نے اسے کیا کیا ہے؟ قبول نہیں کیا۔ ہم اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل میں اس کے پہلے باب میں، اور وہ کس طور پر بیان کرتا ہے؟ یہ نور اور سچائی کو بھیج، یہ داؤد کی خواہش اور داؤد کی دعا ہے، نور اور سچائی کو بھیج۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر نور آ گیا۔ آمین۔ اس دنیا میں کیا ہوا؟ نور آ گیا۔ بائبل فرماتی ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا۔ آمین۔ یہ کس لیے آیا؟ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے۔ آمین۔ کس کی گواہی دے؟ آپ داؤد کہتے ہیں نور کو بھیج۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ زبور نویس کیا کہتا ہے؟ نور کو بھیج، سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کرے تاکہ وہ مجھے کوئی مقدس پر، وہ تیرے کوئی مقدس اور تیرے مسکنوں کے پاس وہ مجھے کیا کرے؟ لے جائے، تاکہ میں تیرے مذہبوں کے پاس جاؤں، تاکہ میں تیری پرستش اور تیری ستائش کر سکوں۔ جب تک نور نہیں آ سکتا تب تک کوئی شخص اس کے مسکنوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک سچائی کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہو جاتی وہ شخص جو ہے اس کے مسکنوں تک نہیں جا سکتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے وہ خود تو نور نہ تھا، یہ واضح کر دیا۔ ایک نبی نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والا نبی، وہ فرماتا ہے کہ وہ خود تو نور نہ تھا، تو گویا اس کا مطلب ہے وہ نور نہیں تھا۔ تو پھر نور کون تھا؟ کہتا ہے نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ آمین۔ حقیقی نور یہ ہے، وہ یہ ہے ٹرو، یہ ہے لائٹ، یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک جو ہے نور تمہارے ساتھ ہے اس کے ساتھ چلتے رہو تاکہ ٹھوکر نہ کھاؤ۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو تاریکی کے اندر چلتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو تاریکی جو ہے اسے قبول نہیں کرتے ہیں تاکہ جو ہے ان کی اوپر ملامت جو ہے نہ ہو سکے۔ وہی تاریکی اسے قبول نہیں کرے گی جو چاہتی ہے کہ اس کے اوپر ملامت جو ہے نہ ہو سکے۔ نور جب روشن ہوتا ہے تو ہر ایک چیز جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آپ کو یہ ہے بائبل یہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ زبور 84 میں ایک خوبصورت آیت ہے جو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا یہ زبور 84 اور اس کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے۔
اور وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند خدا کیا ہے؟ خداوند خدا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے. خداوند فضل اور جلال بخشے گا. آمین. خداوند خدا کیا ہے؟ وہ آفتاب ہے. اور گاڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ اور لارڈ گاڈ از اے سن. آمین. ہمارا خداوند خدا کیا ہے؟ آفتاب ہے. وہ سن ہے اور سپر ہے. پریز دی لارڈ. وہ ڈھانپتا سپر جو ہے وہ بچاتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے، اور وہ ہماری روشنی ہے. وہ آفتاب ہے. بائبل کیا بیان کرتی ہے خداوند خدا کے بارے میں؟ وہ آفتاب ہے. اور وہ جو ہے آفتاب جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر جو ہے وہ تالے ہوا ہے. ایمین. اٹھ دیکھ، اٹھ. آمین. اٹھ. آمین. بائبل کیا بیان کرتی؟ اٹھ دیکھ تیرا منور ہو جا. اٹھ اور منور ہو جا، دیکھ تیرا نور آ گیا. آمین. وہ نور آ گیا ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے، اگر شخص کوئی بھٹک چکا ہے، اگر کوئی شخص اپنی راہوں میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل پا رہا، اور اسے یا کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی کہ وہ غلط سمت میں چلا گیا ہے، یا وہ اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے، اور اسے کوئی سمت نہیں مل رہی ہے کہ میں کس طرف جاؤں، اور وہ اتنا پریشان ہو چکا ہے. یہ اس وقت کسی شخص کو ڈائریکشن نہیں ملتی جب کوئی شخص اپنے اندر جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہو، جب وہ شک و شبہات کا شکار ہو، جب وہ جو ہے اپنے اندر بے چینی محسوس کرے. اسے معلوم نہیں پڑتا کہ میں دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں یا آگے جاؤں یا میں پیچھے جاؤں. اس دوران میں اسے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسے آفتاب کی ضرورت ہوتی ہے. آمین. اٹھ اور منور ہو جا، دیکھ تیرا نور آ گیا ہے. اور اب بائبل مقدس یہ صاف جب بیان کرتی ہے، یہ زکریا نبی، زکریا کہاں نے بھی اس کی وضاحت کی، اور وہ بیان کرتا ہے لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں اور اس کی 78 آیت میں لکھا ہے، یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے، ٹھیک ہے، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا. آمین. یہ عین رحمت سے ہوگا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بہت ساری دعائیں ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ جب کوئی شخص مانگتا ہے کہ تو اپنی رحمت مجھ پر کر، اپنا کرم مجھ پر کر، اپنا فضل مجھ پر کر، اپنا نور بھیج، اپنی سچائی بھیج، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خداوند آپ کی عین رحمت کو جو ہے وہ ہم پر نازل کرتا ہے. اور اس کی رحمت پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا. آمین. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ خدا نے جو ہے اس دنیا کے اوپر رحم کرنے کے لیے اپنے نور کو بھیجا ہے. کون کہتا ہے کہ ہمیں کچھ کوئی بھلائی دکھائے گا؟ وہ تو ہمارے اوپر اپنا چہرہ جلوہ کر فرماتا ہے. وہ خدا کے جلال کا پرتو. آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اس کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا کیا ہے؟ وہ پرتو ہے. آمین. اور جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا. خدا آفتاب اور سپر ہے. وہ ہمارا سن ہے، عالم بالا کا آفتاب ہے جو ہم پر یا وہ طلوع ہوا ہے، اور جو کبھی بھی غروب نہیں ہو سکتا ہے. آمین. جس کی روشنی برابر ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے. اور 79 ورس میں لکھا ہے، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. آمین. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں ان کو روشنی بخشنے کے لیے جو ہے یہ آفتاب جو ہے وہ طلوع ہوا ہے. آفتاب جو ہے وہ روشن ہوا ہے تاکہ ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. اور وہ تمام قدم جو موت کی طرف جا رہے ہیں، وہ سارے قدم جو ہے وہ
شک کے اندر چل رہے ہیں، وہ قلم جو ڈگمگا رہے ہیں، اور وہ جو اس کے مسکنوں سے دور ہیں، جو اس کے جو ہے اور اس کی کوئی مقدس سے دور ہے، وہ کیوں کر اور وہ کس طور پر یا خدا کی پرستش کر سکتے ہیں؟ لہٰذا کرائسٹ آیا ہے، آمین، کرائسٹ آیا، خدا کا نور آیا ہے، آفتاب کا آفتاب عالم بالا کا آفتاب ہم پر کیا ہوا ہے؟ وہ طلوع ہوا ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک خوبصورت بات وہ نیکودیمس کو کہی تھی۔ نیکودیمس کو اس نے کیا کہا تھا؟ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کہ یقین کرو گے؟ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، آمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے، یسوع مسیح نے کہا آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، لہذا کوئی نہ اس پر چڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ لہذا آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے ٹرو، یہ ہے لائٹ جو آسمان سے ہی ہے، اور اسی لیے تو یوحنا کہتا ہے میں نور نہیں ہوں، کوئی بھی نور نہیں ہے، کوئی بھی، کسی نے بھی نہیں کہا، کسی نبی نے نہیں کہا میں نور ہوں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی یہ گواہی ہے، میں نور نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسروں نے بھی یہی کہا ہے، میں نور نہیں ہوں۔ یسایہ نے کبھی نہیں کہا، نہ یرمیہ نے کہا، نہ حزقیل نے کہا، نہ کسی اور نے کہا کہ میں نور ہوں۔ لہذا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اعلان کر کے کہہ دیا میں نور نہیں ہوں۔ وہ کون ہے؟ یسوع مسیح نے کہا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے، آمین، سوائے جو آسمان سے اترا ہے، اس کے سوا اور کوئی اس بات کا کلیم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کو کرنا چاہیے، نہ ہی کسی کو یہ کرنا چاہیے کلیم کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اور یسوع مسیح نے یہ اعلانیہ یہ کہا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ جو روشنی زندگیوں کے اندر آ جائے، جو موت کے سائے کی وادی میں پھرتے ہیں، ان کو کیا ہو سکے؟ زندگی مل سکے، ان کو نجات مل سکے۔ اور یہ اس لیے آیا ہے کہ جو اوپر سے نیچے آیا ہے، اور وہی نیچے سے کیا ہوا ہے؟ اوپر گیا ہے، اور وہ ٹھیک جگہ کے اوپر ہمیں لے جا سکتا ہے، اور وہ اس لیے زمین پر آیا ہے تاکہ ہمیں حقیقی مسکنوں کے اندر وہ جگہ دے سکے، آمین۔ خدا کی حقیقی ٹیبرنیکل کے اندر وہ ہمیں جگہ دے سکے، اس کے کوئی مقدس کے اوپر ہمیں کھڑا کر سکے۔ یہ داؤد کہتا ہے کہ میں کس طور پر اس کے کوئی مقدس پہ جا سکتا ہوں؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں اس کے مذہبوں کا طواف کر سکتا ہوں، یا اس کے مذہبوں کے پاس میں جا سکتا ہوں، میں اس کے حضور میں جا سکتا ہوں، جب تک کسی شخص کی زندگی کے اوپر یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے وہ نہ چمکے اور وہ نہ آئے، وہ اس وقت تک وہ زندگی، وہ نجات، وہ شفا حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ پولس رسول نے لائٹ کو وہ گوسپل کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے، آمین۔ کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ گوسپل کے ساتھ بھی اس نے کیا کیا ہے؟ وہ تشبیہ دی ہے کہ جب تک اس خوشخبری کی روشنی اس کے اوپر نہ پڑے، آمین، جب تک کیا ہو؟ خوشخبری کی روشنی اس کے اوپر نہ پہنچے۔ اور یہ وہ دوسرا کرنتھیوں اس کی چوتھے باب میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور وہ یوں بیان کرتا ہے، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقل کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے، غور سے سنیے،
اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور، آمین، خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو، آمین، اور وہ ہمارے دلوں میں چمکا ہے، پریز دی لارڈ۔ اور وہ سب جو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو، جو روشنی ہے، جو لائٹ ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اور جو اس لائٹ کو جہاں اپنی زندگی میں آنے دیتا ہے، تو گویا کرائسٹ کو، مسیح کو، جو نور ہے، جو آفتاب ہے، جو عالم بالا کا آفتاب ہے، وہ اس کی زندگی میں چمکتا ہے۔ اور بائبل فرماتی ہے خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا، پریز دی لارڈ۔ لہذا اگر ہم نے نجات پائی ہے، اگر ہم خوشی پاتے ہیں، اگر ہم گیت گاتے ہیں، اگر ہم جو ہے اس کی ستائش کرتے ہیں، اگر ہم اس کے مذہبوں کا طواف کرتے ہیں، یا مذہبوں کے پاس آپ پہنچتے ہیں، اگر ہم اس کی حضوری میں جاتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ نور چمکا ہے، آمین۔ اس کا سبب یہ ہے اس نے نور کو بھیجا ہے۔ اور ان تمام لوگوں کے لیے نور نہیں جنہوں نے اب تک کے مسیح کو قبول نہیں کیا، جب تک کہ مسیح کو قبول نہیں کر سکتے، ان کی ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ داؤد کہتا ہے اپنے نور کو بھیج اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کرے تاکہ وہ مجھے تیرے مسکنوں کے پاس لے جائے، تاکہ وہ مجھے کوئی مقدس پر لے چلے، تاکہ میں تیرے مسکنوں کے پاس جاؤں، اور تیرے حضور جو میری کمال خوشی ہے، میں ستار پر کیا کروں گا؟ تیری ستائش کروں گا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے، اور تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا پر امید رکھ، وہ اپنے نور کو بھیجے گا، آمین۔ اور آج ہمارا ان دنوں میں سارا کرسمس سیزن کو سیلیبریٹ کرنا اس بات کی نشاندہی ہے، خدا نے اپنے نور کو بھیجا ہے، خدا نے اپنی سچائی کو بھیجا ہے، جس نے کہا حق میں ہوں، سچائی میں ہوں، آمین۔ وہ نور ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ سچائی ہے، اور وہ جو ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ہم پر پڑی ہے، اور اس نے ہمیں ایسا روشن کر دیا ہے کہ اب ہم اس کے مذہبوں سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہم اس کے مسکنوں سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہم اس کے کوئی مقدس سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس نے تو ہمیں جو ہے آسمانوں کے اندر داخل کر دیا ہے۔ لہذا جو شخص یہ دعا کرتا ہے، اے خداوند اپنے نور کو بھیج اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کرے، اس کی زندگی کے اندر یسوع مسیح آ جاتا ہے، تیری دعا سننے گئی، آمین۔ تیری دعا کیا ہوئی؟ سننے گئی، میں آ گیا ہوں، آمین۔ اگر وہ تاریکی کے اندر ہے، اس کے اوپر روشنی چمکے گی، لیکن اگر وہ کہے میں تاریکی میں رہنا چاہتا ہوں، تو یوحنا نے پہلے ہی سے کہہ دیا ہے نور تو دنیا میں تھا، لیکن تاریکی نے اسے کیا کیا ہے؟ قبول نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی شخص تاریکی کے اندر، گناہ کے اندر، بدی کے اندر اور جو ہے ڈگمگانے کی سچویشن کا شکار ہے، اگر وہ جب ٹھوکر کھاتا پھرتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں مطمئن نہیں ہے، اور اس حالت کا شکار ہے، انتہائی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہو چکا ہے، اسے کچھ جو ہے بن نہیں پا رہا کہ میں کیا کروں، اس کو کوئی سمت نظر نہیں آتی، اس کو کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی ہے، تو وہ اس طور پر دعا کر سکتا ہے، اے خداوند اپنے نور کو بھیج، اے خداوند اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کرے۔ میں تیرے مسکنوں سے دور ہو چکا ہوں، میں تیرے جو ہے وہ مذہبوں سے دور ہو چکا ہوں، میں تیرے کوئی مقدس سے دور ہو چکا ہوں۔ میں آپ کو جو ہے 101% کہتا ہوں، اس کی زندگی میں یسوع مسیح ظاہر ہوگا، آمین، اور اس کو نجات مل جائے گی، اور اس کو جو حقیقی کرسمس کی جو ہے وہ خوشیاں حاصل ہوگی۔ ہمارے دلوں میں تو وہ چمکا ہے، آمین، اور اس کی جلال کا پہچان کا نور جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ آئیے اس جو ہے نور کو اپنی زندگی میں آنے دیجئے۔ اگر ہم کسی ایسی تاریکی کا شکار ہیں، ہم اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ نور جو ہے نکال سکتا ہے، اور ایسی جگہ میں جا پہنچے ہیں جہاں سے ہم نکل نہیں رہے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، ہمیں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی ہے، وہ اپنے نور اور سچائی کو، اپنے مسیح کو، اپنے بیٹے کو بھیج کر جو ہے وہ ان سب تمام کی وہ رہنمائی کرتا ہے کہ آؤ میرے بچے میرے پاس آؤ، جیسے اس نے بھٹکی ہوئی بھیڑ کو جو ہے وہ
ڈھونڈ نکالا، وہ نکالنے کی قوت اور زور رکھتا ہے، کیونکہ وہ سچائی ہے، وہ نور ہے۔ آمین۔ وہ ہماری ہر ایک سچویشن کے اندر یہ ہمیں نکال سکتا ہے۔ اس لیے آج شام ہم خداوند کے حضور میں یہ کہیں گے، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، اے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ اب جو ہے خدا سے امید رکھ۔ آمین۔ خدا سے کیا کر؟ امید رکھ۔ وہ کیا کرے گا؟ بولیے، وہ پھر تجھے بحال کرے گا۔ آمین۔ وہ کیا کرے گا؟ تجھے بحال کرے گا، وہ تجھے نجات دے گا، اور میں پھر تیری ستائش کروں گا۔ آئیے پھر اگر نور چمک چکا ہے، اگر تو جو سچائی سے واقف ہو چکے ہیں، سچائی تمہیں آزاد کرے گی، یا اور نکل اور سلامتی یہ حاصل کر۔ وہ میری چہرے کا رونق ہے اور میرا خدا ہے۔ آئیے پھر سے اس کی ستائش کریں۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔